اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹی وی کا پروگرام نور قرآن اور میں ہوں سید اسد عباس۔ ناظرین کرام، جس طرح کی آیت میں نے یہ تلاوت کی، اس میں خداوند کریم فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شہر رمضان یعنی ماہ رمضان المبارک میں نازل کیا، اور یہ کتاب ہدایت ہے مومنین کے لیے، اور اس کے اندر یعنی معیار موجود ہے۔ ناظرین کرام، ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ آج رمضان المبارک کی یہ بابرکت ساعتیں ہمیں نصیب ہوئی ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو گزشتہ برس ہمارے درمیان موجود تھے، لیکن اس برس انہیں یہ سعادت نصیب نہیں ہو سکی۔ خداوند کریم سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ پروردگار ہمیں اس ماہ مبارک کی جتنی بھی برکات ہیں، جتنی بھی فیوز ہیں، جتنی بھی رحمتیں ہیں، جتنی بھی مغفرتیں ہیں، ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ اس کتاب، یہ جو قرآن کریم جو کہ اس نے ماہ رمضان المبارک میں نازل فرمائی، اس سے تمسک کی توفیق عطا فرمائے، اس سے اپنی زندگیوں کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری گفتگو تدبر قرآن کے حوالے سے اس پروگرام میں چل رہی ہے، اور تدبر قرآن کے مختلف مراحل، تدبر قرآن کی غرض و غایت، تدبر قرآن کی شرائط، تدبر قرآن سے حاصل ہونے والے پیغامات، اور تدبر قرآن دراصل ہے کیا، اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر علی عباس نقوی موجود ہیں، جو کہ البصیرہ اور ادارہ تنزیل کے صدر نشین ہیں۔ ڈاکٹر صاحب گزشتہ 15 برس سے قرآن کی خدمات کے حوالے سے ایک ادارہ چلا رہے ہیں۔ مفاہیم قرآن کے حوالے سے ایک ان کا کورس جو ہے وہ بڑی تعداد میں شائع ہوتا ہے، اور بہت سی یونیورسٹیز، بہت سے اداروں میں یہ کورس جو ہے یہ نصاب کی حیثیت سے چل رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے حال ہی میں، یہ تقریباً 2 سال ہوئے ہیں، تدبر قرآن کے حوالے سے جو ہے اپنی نہضت کو تبدیل کیا ہے، یا اس کے اندر بہتری لائے ہیں، اور تدبر قرآن کا ایک سلسلہ اور ایک نئی روش جو ہے اس کا آغاز کیا ہے، اور اس حوالے سے بھی متعدد یعنی ان کی ورکشاپس، آن لائن پروگرامز، آن لائن کلاسز، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ چل رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ہم اپنے ان پروگراموں میں تدبر قرآن کے حوالے سے ہی ڈاکٹر صاحب سے استفادہ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ کی تشریف آوری کا، آپ تشریف لائے۔ میں کیونکہ ہم گزشتہ پروگرام جو ہے اس میں سورہ فلق کے حوالے سے ہم گفتگو کی ہے 2 پروگراموں کے اندر، میں آج چاہوں گا کہ سورہ ناس کے حوالے سے جو ہے ہم بات کریں، اور اس میں کس طرح سے ہم نے تدبر کرنا ہے۔ وہ جو جس طرح سے آپ نے مراحل بیان کی ہیں تدبر کے، تفکر ہے، تعقل ہے، اس کی غرض و غایت جو ہے اس کو جاننا، اور یہ جو طہارت در سورہ ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی کے نام سے جو رحمان الرحیم اور موت و حیات کا مالک ہے۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں سچ ٹی وی کے کہ انہوں نے ماہ رمضان کے بابرکت ساعتوں میں نور قرآن ایک پروگرام کا اہتمام کیا، جس میں ہم قرآن کی میں تدبر اور تفکر کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ میں خداوند سے ابھی دعا گو ہوں کہ تمام ذمہ داران سچ ٹی وی کو انشاءاللہ توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ ہم جو ہے گزشتہ پروگراموں میں ہم تدبر سورہ فلق ہم نے انجام دیا، اور ہم سورہ فلق کے مہمان تھے، اور آج سے انشاءاللہ ہم سورہ ناس کے مہمان ہونے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں قرآن کریم کی صورتیں ایک زندہ حقیقت ہیں، یہ ایسے حقائق ہیں کہ اگر انسان ان سے مربوط ہو جائے تو ساری زندگی انسان کے لیے جو ہے نور، اور جو اس کی برکات اس کو اپنی زندگی میں مشاہدہ کرتا ہے۔ اور یہ قرآن کی صورتیں جو قیامت کے روز بھی ایک نورانی چہرے کے ساتھ وہاں پہ جو ہے موجود ہوں گی، جو انسان کی شفاعت کا باعث بنے گی۔ میں دعا گو ہوں میں ابتدائی پروگرام میں کہ انشاءاللہ سورہ ناس اور سورہ فلق ہماری شفاعت کا باعث بنے انشاءاللہ۔ بہت اہم نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ ہم قرآن کریم نازل ہوا ہے تاکہ ہم اس سے
نقاط حاصل کر سکیں، ایسے نقاط جو انسان کی زندگی کے لیے ارتقاء کا باعث بنتے ہیں، رشد و ہدایت کا باعث بنتے ہیں، ایسے پیغامات ہم اس سے حاصل کر سکیں جس کے نتیجے میں ہم سعادت تک پہنچ سکیں، دنیاوی سعادت اور اخروی سعادت حاصل کر سکیں۔ جو آج کا موضوع، اس سے پہلے کہ میں سورہ ناس کے حوالے سے بات کروں، ایک اہم سوال رہ گیا تھا سورت میں سورہ فلق کے حوالے سے۔ جی بالکل، وہ یعنی اس کا آخری مرحلہ جو ہے وہ ہم وقت کی کمی کی باعث بیان نہیں کر سکے، یعنی طہارت در سورہ جو ہے اس کے حوالے سے اگر آپ ناظرین کی خدمت میں کچھ۔ دیکھیں، تدبر کے ہم نے 4 مراحل پیش کیے تھے کہ تدبر یہ 4 مراحل اگر انجام دیں تو آخری مرحلہ بڑا خوبصورت مرحلہ ہے۔ وہ مرحلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اس سورے کو اپنی زندگی میں جاری کر سکتا ہے، اس سورے کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے، اس سورے کے مفاہیم و مطالب کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتا ہے۔ اسے کہتے ہیں سورت میں طہارت کرنا۔ یعنی اگر ہم نے سورت اچھا، یعنی یہ طہارت میں سمجھ رہا تھا کہ شاید طہارت جو ہے وضو وغیرہ کے اہتمام اور اس چیز کو کہتے ہیں، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ سورہ میں طہارت کرنا۔ سورہ میں طہارت کرنا، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ دیکھیے، جب ہم نے اچھے انداز میں سورت میں تفکر کر لیا، صحیح، یعنی بہترین انداز میں ہم نے اس کے نقاط کو سمجھ لیا، ہم نے اس کے الفاظ میں غور و فکر کیا، اس کے بعد ان لفظوں کے درمیان ارتباط کو کشف کر لیا اور اس میں سے نقاط بیان کرنا شروع کر دیا، لفظ بلفظ یا آیات کو، پوری آیات کا ہم نے پیغام اور نقاط حاصل کرنا شروع کر دیے۔ اسی میں سے پھر ہم نے اس میں سے اصول زندگی نکالے، معیار زندگی نکالے۔ اس کے نتیجے میں ہم سورے کے مقصد تک پہنچ جاتے ہیں جب ہم اس میں اچھے انداز میں فکر کر لیتے ہیں، تدبر کر لیتے ہیں در واقع، اور اس میں پھر ہم تعقل کے ذریعے سے معیار زندگی، اصول زندگی حاصل کر لیتے ہیں۔ پھر ہم خود بخود اس سورے کے غرض و مقصد تک پہنچتے ہیں کہ سورہ ناس کیوں نازل ہوئی، سورہ فلق کیوں انسانوں کے لیے ہدایت کا پیغام لے کر آئی ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے۔ اب ہم نے اس سے اصول زندگی حاصل کر لیے، معیار زندگی تک پہنچ گئے، 1 2 3 4۔ اب اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے پلاننگ کرنا، اس کے لیے ایجنڈا طے کرنا، اس کے لیے شیڈول بنانا، حکمت عملی کرنے کو سورت میں طہارت کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ ہے سورت میں طہارت، یعنی یہ جو میرا خیال ہے یہ تو سب سے اہم مرحلہ ہے، یعنی آخری مرحلہ جو ہے کہ آپ نے اس کے لیے پلاننگ کرنی ہے، اور یہ مین ٹو مین ویری کرتا ہے، یعنی ہر انسان جو ہے اس نے اپنی کیفیت اور اپنی حالت کے اعتبار سے یہ پلاننگ کرنی۔ یہ پلاننگ کس طرح سے کرتے ہیں، پلاننگ یعنی کیسے کیا ہوتی ہے؟ اس جب ہم نے، میں مثال کے طور پہ میں اس کی روش بتاتا ہوں۔ جب ہم نے جو ہے سورہ ناس، سورہ فلق کی بات چل رہی تھی، سورہ فلق سے ہم نے معیار زندگی بنا لیا۔ اب ایسے میں کسی ایک موضوع کو ہم انتخاب کرتے ہیں کہ کیسے اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے۔ مثلا حسد کا مسئلہ بڑا اہم ہے، پچھلے میں بات بھی ہو رہی تھی کہ ایک شر جو بہت اہم ہے معاشرے میں اور رائج بھی ہے، افسوس سے کہنا پڑتا، ہر دوسرا شخص اس کا گرفتار اس مسئلے کی طرف، وہ حسد کا مسئلہ ہے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آرزو کرنا، خواہش کرنا اور ارادہ کرنا کہ ایک نعمت کسی دوسرے شخص کے پاس ہے، اس کو چھن جانے کو حسد کہا جاتا ہے۔ درست ہے۔ اب اس میں شر میں سے ایک شر، جو 4 شر بیان کیے گئے ہیں سورہ فلق میں، وہ 4تھا شر جو بیان کیا گیا ہے وہ حسد کی شر سے بچنے کے لیے ہے۔ اب ہو سکتا ہے انسان خود حسد کر رہا ہو یا اس سے حسد کیا جا رہا ہو۔ صحیح ہے۔ ہم طہارت میں اس موضوع کا انتخاب کر لیتے ہیں، اس اصول زندگی کو انتخاب کر لیتے ہیں کہ ہم نے جو ہے، ہم نے اس کو کیسے حسد سے بچنا ہے۔ پہلے مرحلے پہ میں نے عرض کیا کہ پہلے مرحلے میں میں حسد کا، یعنی میں حسد کر رہا ہوں، اس کو کیسے پڑھنا ہوگا۔ اگر میں خدا نخواستہ حاسد ہوں تو مجھے اس مشکل سے، اس آفت سے، اس شر سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ تو اللہ اس سے کرنا ہوگا خدا کی نعمات جو اسے عطا کی گئی ہیں اس پہ توجہ کرنا ہوگا۔ جو میرے خدا نے مجھے نعمتیں دی ہیں، میں اس کے بجائے کہ میں حسد کرنا شروع کر دوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بے پناہ نعمتیں دی ہیں۔ خدا نے بے تحاشا میرے پاس ایسی چھپی صلاحیتیں ہیں، ایسی نعمتیں ہیں، اس پہ غور کرنا ہوگا۔ میں آپ کی بات کر رہا ہوں، حضرت امیر المومنین کا بھی شاید ایک روایت ہے ان سے کہ انسان کو ہمیشہ اپنے سے کم تر کو دیکھنا چاہیے، یعنی اوپر کی طرف ہمیشہ نہ دیکھے۔
یہ میرا خیال ہے کہ وہی چیز جو ہے نا اسی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ جب اپنے کمتر کو دیکھ رہے ہوں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ یار خداوند کریم نے مجھے کتنی نعمات دی ہیں، مجھے کتنا بہتر بنایا ہے کئی لوگوں سے، بالکل ایسے جی، تو میں اس کا شکر ادا کروں گا بجائے اس کے کہ میں اپنے سے اوپر دیکھ کر حسد کروں۔ اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑا مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ یعنی لوگ جو ہے وہ اپنے سے بہتر کو دیکھ کر حسد کرتے ہیں، اور اس حسد کی وجہ سے بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں، مشکلات کھڑی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی حرام خوری اس سے جنم لیتی ہے۔ یعنی ظاہری سی بات ہے جب ایک خاتون جو ہے یا ایک شوہر جو ہے وہ اپنی مطلب اپنے ہمسر سے جو ہے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ فلاں شخص کے پاس جو ہے فلاں چیز موجود ہے اور آپ کے پاس یہ موجود نہیں ہے تو مجھے حاصل کر کے دیں۔ اب ایک انسان جو ہے اس کی یہ یعنی اس کے وسائل میں سے یہ چیز نہیں ہے، اس کے حصول کے لیے اب وہ جدوجہد کرے گا، الٹے سیدھے ہاتھ مارے گا، یعنی ایک مسئلہ جو ہے اس نے جنم دے دیا۔ دیکھیں انسان کو اپنی زندگی کے دوران مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا ہے، جی ہاں، ان میں سے ایک حسد ہے۔ یعنی انسان کی زندگی میں بہت ساری مشکلات ہیں، بہت سارے مسائل، ان میں سے ایک حسد ہے جو معاشرتی نقصانات اس کے حاصل ہوتے ہیں، معاشرتی نقصانات کا انسان کو سامنا ہوتا ہے، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ جی ہاں، تبھی خداوند کریم نے خصوصی طور پر دیکھیں نا کہ اور بہت سے مسائل ہیں انسانی زندگی میں لیکن ان کی طرف متوجہ نہیں کر رہے ہیں، نفسیاتی خاص ایک مسئلہ جو ہے حسد کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ کیا اثرات پیدا کرتا ہے۔ تو ایسے میں بعض دفعہ حسد کے بارے میں جو نقصانات ہمیں نہیں پتہ ہوتے، صحیح، معاشی نقصانات یہ ہے، جھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے انسان جو ہے دوسروں کو حلال حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اگر جو حسد کر رہا ہے جہاں پہ نعمتوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، جہاں پہ وہ دیکھے کہ انسان کے اندر کون سی نعمتیں ہیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا، وہاں پہ حسد کے جو معاشرتی نقصانات ہیں اگر انسان اس پہ توجہ دینا شروع کر دے گا تو وہ حسد کا شکار نہیں ہوگا۔ یہ بہت اہم ہے۔ دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں صورت میں طہارت، اب آپ نے پلاننگ کرنی ہے، میں نے پلاننگ کرنی ہے، ہم سب نے، اس معاشرے نے، کیونکہ انسان انفرادی زندگی گزارتا ہے اور ایک معاشرتی زندگی گزارتا ہے، ایک اجتماعی زندگی گزارتا ہے۔ ایسے میں وہ جو نقصانات معاشرتی حوالے سے یا انفرادی حوالے سے بھی ہوتے ہیں، انسان اگر حسد کرنا شروع کر دے گا تو اس کی زندگی بے چین ہونا شروع ہو جائے گی۔ بالکل، یعنی بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ایک شخص عملی اقدام نہیں کرتا لیکن خود اپنے اندر کڑتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے، یعنی وہ اپنی موت کا سامان کیے جا رہا ہے، جی، یعنی فقط حسد کرتا رہتا ہے لوگوں سے۔ وہ ایک اور میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جب بھی آپ کسی کے پاس نعمت کو دیکھیں تو ماشاءاللہ کہیں، جی، یعنی خداوند کریم نے اسے یہ نعمت عطا کی ہے تو اس کے اوپر آپ ماشاءاللہ کہیں بجائے اس کے کہ اس سے حسد کرنے ہاں بھی کہا جاتا ہے رش کرنا۔ ایک ہوتا ہے، ناظرین کو میں بتانا چاہوں، ایک حسد ہے، ایک رش کرنا۔ حسد کرنا برا ہے، حسد کرنا شر ہے، حسد کرنا نقصان ہے اور گناہ ہے، لیکن رش کرنے مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں رش کیا ہوتا ہے، رش اس سے کہتے ہیں کہ اگر کسی دوست کے پاس، اس کے بھائی کے پاس کوئی نعمت ہے کہ وہ یہ خواہش کرے، یہ ارادہ کرے، یہ آرزو کرے کہ جو اس کے پاس نعمت ہے، اللہ نے نعمت وسائل دیے ہیں، جو اس کے پاس امکانات دیے گئے ہیں، وہ کاش وہ میرے پاس ہوتے، وہ درست ہے۔ بس دیکھیں حسد کے موضوع کو ہم نے لے لیا، طہارت سورہ کی بات کر رہے تھے، ایک موضوع حسد کو ہم نے لے لیا۔ اب ہم نے کہا کہ دیکھا جائے کہ جو حاسد ہے اس اعتبار سے، اس زاویہ نگاہ سے ہم دیکھ رہے ہیں، جو حسد کر رہا ہے تو وہ آفت میں مبتلا ہو رہا ہے، وہ اپنی زندگی کو مشکل کر رہا ہے، تو اس کو دیکھنا ہوگا دو جہتوں میں۔ اس حسد کے نقصانات کیا ہیں، اس کی انفرادی نقصانات کے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، اس کے معاشرتی اور اجتماعی نقصانات ہیں، اس کو لسٹ بنائیں، اس کی فہرست بنائیں، 1 2 3 4 یہ نقصانات ہو سکتے ہیں، یعنی اس کے بارے میں گفتگو کرے کسی کے ذات سے کہ میں جا کے ایک اور رائے حل ہے کہ کیونکہ میں کسی کے بارے میں حسد کر رہا ہوں، آپ کسی دوست کے پاس یا اہل علم کے پاس یا جو مسجد ہے، امام مسجد کے پاس آپ جا کر اپنے مسئلے کو سامنے رکھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مرض کی تشخیص کے بعد آپ اس کے بارے میں مشورہ کریں، یعنی اس کے بارے میں رائے لیں، حاصل کریں، یعنی یوں نہیں ہے کہ مرض کی تشخیص ہو گئی اور اس کو آپ نے کسی نہا خانے میں چھپا کے رکھ دیا کہ اب یہ پڑی رہے،
بس یہ بڑا اہم ہے، مطلب اس کو حل کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جانی چاہیے. پر حاسد کو چاہیے، ایک اور بات بتاؤں، حاسد کو چاہیے دوسروں کی نعمت پہ توجہ دیتے ہوئے اپنے اندر چھپی ہوئی نعمتوں کو بھی کشف کرے. یہ ایک اور رائحل ہے. یہ سارے رائحل ہمیں بنانے ہوں گے. دیکھیں طہارت یہ ہے، آپ ایک رائحل، 2 رائحل، 3 رائحل، اور پھر اس پہ عمل اقدام بھی کرے، یعنی اپنی چھپی ہوئی نعمتوں کو کشف و دریافت کرے اور ان سے بہتر استفادہ کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ نے، میں جو دوسروں کی نعمتوں کو چھن جانے کی خواب دیکھ رہا ہوں، میں دوسروں کی نعمتوں کو چھن جانے کے حوالے سے آرزو کر رہا ہوں، میں دوسروں کے حوالے سے یہ امید کر رہا ہوں، یہ ارادہ کر رہا ہوں کہ اس کی نعمت چھن جائے، تو دیکھیں میرے پاس اللہ نے کیا نعمت دی ہے. صحیح ہے کہ اس صورت میں وہ دوسروں کی نعمتوں اور اس کے لیے فلک اور علامت کا موجب بنے گی. جب اپنی نعمتیں ہیں تو دوسرے کی جو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں وہ بھی لیے اس کی نعمت، اللہ نے مجھے جو نعمت دی ہے میں دوسروں تک پہنچا سکتا ہوں. یعنی اگر میں اپنی نعمتوں کو دیکھوں گا تو خود بخود اس صورت میں دوسروں کی نعمتیں اس کے لیے فلک و علامت بنے گی. نیز اس کے ذریعے وہ اپنی معرفت و شناخت حاصل کر سکتا ہے، یعنی وہ ان کی توسط سے خود شناسی کے منزل تک پہنچ سکتا ہے اور اللہ کا شکر کر دیتا ہے. یعنی اس کو نعمتیں دی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے ہو سکتا ہے وہ نعمتیں اس تک پہنچ جائیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے، اس تک وہ نعمتیں رسائی ہو سکتی. لیکن پہلے مرحلے پہ میں نے اپنی چھپی ہوئی نعمتوں کو دیکھوں گا، پھر خدا کا شکر کروں گا. اللہ نے مجھے یہ زبان دی ہے، اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں، ہزار نعمتیں دی ہیں جو کہ کسی کو نہیں دی ہوتی ہیں تو آپ کو دی بس اپنی چھپی ہوئی نعمتوں کو دیکھنا شروع کرے گا. آہستہ آہستہ جو حسد کر رہا ہے وہ اس سے ختم ہو جائے گا. ایک مرحلہ یہ ہو گیا. ایک اور جو زاویہ نگاہ ہے کہ جو مجھ سے حسد کیا جا رہا ہے. ہاں جی ناظرین کرام، سلسلہ گفتگو کا جاری ہے، انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد حاضر ہیں. ناظرین کرام خوش آمدید. ہماری گفتگو چل رہی تھی سورہ فلق کے حوالے سے، اور اس میں ہم تدبر اور تفکر کے حوالے سے بات کر رہے تھے. دوسرا اینگل ہے کہ بجائے اس کے کہ مطلب آپ حسد کا شکار ہیں، تو ایسا شخص جو ہے اس کے لیے کیا اس کے اندر راہ حل ہے، وہ کیسے طہارت؟ بہت اہم سوال ہے. اگر مجھ سے شخص، ایک تو میں حسد کر رہا ہوں چاہیے کیونکہ ایک ایسی بہت خطرناک بیماری ہے حسد، اور اس سے انسان اور معاشرے کو بہت زیادہ نقصانات پہنچتے ہیں. یہ اس کے بعد اب چلتے ہیں کہ اس سے قبل کہ یہ بیماری مجھ پر لائق آ جائے، میں مجھے اس کے لیے صدباب کرنا چاہیے. ایک بہت ضروری ہے. ایک حاسد کو، میں پہلے ایک بات کو مکمل کر لوں، پھر اگر مجھ سے حسد کیا جا رہا ہے اس کی طرف آتا ہوں. میں ناظرین کو یہاں پہ اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ جب مجھے اس کی شناخت اور معرفت ہو جائے گی، یہ ایک ہلاک کر دینے والی بیماری ہے. ایک واقعہ بھی میں آپ کو بیان کروں. ایک شخص تھا اپنے ہمسائے سے بہت زیادہ حسد کرتا تھا. تو ایسے میں وہ یہاں تک تیار ہو گیا، اپنے ملازم کو کہا کہ مجھے میرا سر قلم کر کے اس کی چھت پہ میرا سر ڈال دے تاکہ اس پہ الزام آ جائے. یعنی اپنے آپ کو ہلاک. ایک تو کرنا ہے، ایک واقعہ ایسا ہے، تاریخ میں ایک واقعہ گزرتا ہے، یعنی اس کو بھی نقصان پہنچے اور اپنا نقصان، وہ ثابت ہو گیا جب وہ ملازم نے اقرار کر لیا کہ میں نے قتل کیا. یہ ایک کوڑنا ہو جاتا ہے. ایک بسا اوقات انسان اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیتا ہے دوسروں کے لیے. واقعی حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. روایات میں آیا ہے، یعنی ایک حسد جو ہے جیسے آگ جو ہے لکڑی کو کھا جاتی ہے، حسد بھی یہ کام کرتا ہے. بہت بہت اہم، یعنی انسانی زندگی کا جو ایک پہلو ہے اس کی طرف اس سورہ کے اندر جو ہے وہ نشاندہی کی گئی ہے. اچھا، میرا خیال ہے کہ اسی طرح سے یعنی جو اس سے پہلے مسائل بیان کیے گئے ہیں، یعنی فلک کا برآمد ہونا، یا اسی طرح سے مخلوقات کا شر ہے، یا اندھیری رات کا، یعنی انسانی جو ذہن کے، آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. یہ ایک طرح سے اندھیرا ہے، یعنی مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، خدا سے نا امید ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے میں جو ہوں نا، میرے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے. یہ بیسیکلی ایک ذہنی اندھیرا ہے، اور اس کے شر سے جو ہے وہ یہ سورہ فلق آپ کو بچانا چاہتی ہے. ہاں، یہ کرنا چاہتی ہے، نہ فقط بچانا چاہتی ہے بلکہ رب فلک سے متصل کرنا چاہتی ہے، راستہ دیتی ہے کہ آپ کا علاج کیا ہے. اب آپ نے علاج کے حوالے سے بات کی کہ ایک شخص جو آپ نے بتایا کہ ایک زاویے سے ہم نے کیا کہ جو حسد کر رہا ہے، حاسد ہے، ٹھیک ہے. صحیح. حاسد کو ایک اور کام کرنا چاہیے کہ اس کے نقصانات کے حوالے سے اس کی جو علامتیں ہیں
حسد کی علامت ہوتی ہے. حسد کی علامت فرض کریں کرنا ہے. حسد کی علامت ہوتی ہے کہ انسان بے چین ہو جاتا ہے. یعنی علامات کی شناخت ہے. اس سے پہلے کہ اگر وہ علامات کی پہچان کر لے گا کبھی بھی حسد نہیں کرے گا. تو اگلی بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، چونکہ مجھے وقفے کا کہا جا رہا ہے. ناظرین کرام، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. یہ کتنی دیر بعد اس نے وقفہ لے لیا ہے؟ کب میں نے سٹارٹ کیا تھا قبلہ؟ سر آپ نے سٹارٹ کیا تھا 20 پہ. تو ابھی 40 ہو گئے ہیں نا. جلدی وقفہ لے لیا. 20 منٹ بعد لیا ہے نا وقفہ. ابھی جاری کریں، شروع کریں. ہاں دوبارہ کرنا ہے نا. بس ہمارا 20 منٹ کا اب رہ گیا. آگے اب کیا کرنا؟ میں کہنا چاہ رہا ہوں ویلکم. ایک منٹ. ہاں ویلکم. میں جو حسد کا جو شخص خود حسد کا شکار ہو گیا اس کو کیا کرنا؟ باتیں کرنے کے بعد پھر ناس پہ آنا ہے. فوراً پہ آئے تاکہ کلوز کرنے. ناس کل بھی بات کریں گے. ہاں کل بھی بات کریں گے. ہم جو تین چلا سکتے ہیں. اب بات کریں. ناظرین کرام خوش آمدید. ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا، حسد کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب جی، ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا. میں حسد کے حوالے سے بات کر رہا تھا. ایک حاسد ہے. دیکھیں ہم طہارت الصورت کر رہے ہیں. ہم نے تفکر کر لیا، ہم نے تعقل اصول زندگی نکال لیے، ہم سورہ فلک کے غرض و غایت تک پہنچ گئے. صحیح. اب یہ سارے جو تدبر کے مراحل میں سے سب سے بنیادی مرحلہ صورت میں طہارت ہے. اگر آپ تفکر کر لیا، اچھے انداز میں تفکر کر لیں گے، آپ بہترین انداز میں اصول زندگی لے لیں گے. اگر آپ نے سورہ کے مقصد کو سمجھ لیں، اگر آپ نے طہارت نہیں کیا تو آپ نے تدبر ہی نہیں کیا. تدبر یہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے شناخت و معرفت حاصل کر لی سورہ کی، اس کو اپنی زندگی میں کیسے نافذ کرنا ہے، کیسے سورہ فلک کے ساتھ میں نے زندگی کرنی ہے. ان میں سے ہم نے حسد کا موضوع انتخاب کیا تھا. ایک شرط جو آپ نے بتایا بھی اشارہ کر رہے تھے، 4 بنیادی شرط یہاں پہ بیان کی گئی تھیں، آپ نے اس کی طرف ابھی دوبارہ سے اشارہ کیا. ان میں سے ایک حسد ہے. حسد کا شرط جو معاشرتی حوالے سے بہت زیادہ نقصانات کا باعث بنتا ہے. صحیح. ایسے میں ہم نے اس زاویہ نگاہ سے یہ ہم نے بیان کیا کہ جو حاسد ہے اس کو کیا کرنا چاہیے. اب جس سے حسد کیا جا رہا ہے، یعنی جس سے حسد کیا جا رہا ہے، ایک شخص جو دوسروں کے حسد کا شکار ہو رہا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے. اس کے لیے میں چند نکات یہاں پہ بیان کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے. دوسروں کا حسد اس کو دوسروں کے ساتھ نیکی سے نہ روکے. یہ بہت اہم ہے. یعنی اگر مجھ سے حسد کیا جا رہا ہے، میں جو دوسروں کے لیے خیر کا باعث تھا، میں دوسروں کے لیے نیکیوں کا باعث تھا، مجھے اس سے نہیں رکنا چاہیے، ورنہ اس کی غلطی اور گناہ کا باعث نہ بنے. یہ نہ ہو کہ میں جو مجھ سے اگر حسد کیا جا رہا ہے اس کے لیے میں گناہ کا باعث نہ بنوں. میں اپنے خیر کو اس کے بارے میں جاری رکھوں، میں اپنی نیکی کو جاری میں اپنی نیکی کو اس کے بارے میں جاری رکھوں. یہاں پہ ایک بڑا واقعہ جو ہے میرے دماغ میں آپ کی اس بات سے آ رہا ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ پہ کوئی شخص جو ہے وہ بزرگ کسی نالی کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے. تو وہاں سے نا بچھو کو بار بار پانی میں بچھو گر رہا تھا اور اس کو باہر نکالتے تھے. اچھا جب وہ اسے نکالتے تھے نا تو باہر نکلتے ہی وہ پہلا کام کرتا تھا کہ ڈنگ مارتا تھا. اب بزرگ کو تکلیف ہوتی تھی، درد ہوتی تھی، اور پھر ہوتا یہ تھا کہ ڈنگ مارتے ہی وہ دوبارہ نالی میں گر جاتا تھا. اچھا وہ بزرگ نے یہ کام جاری رکھا، یعنی وہ اس کو گرتا تھا تو یہ اسے باہر نکالتے تھے، وہ گرتا تھا یہ باہر نکالتے تھے، اور وہ پھر ڈنگ مارتا تھا. تو ایک شخص پاس سے گزرا، اس نے کہا کہ بزرگوار آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یار یہ بچھو ڈوب رہا ہے، میں اس کو نکال رہا ہوں. تو انہوں نے کہا جب یہ نکل آتا ہے تو آپ کو ڈنگ مارتا ہے انگلی پہ، تو پھر گر جاتا ہے، تو آپ اس کو نکالنا چھوڑتے کیوں نہیں ہے، اس کو غرق ہونے دیں. تو اس بزرگ نے جو جواب دیا، انہوں نے کہا یہی جواب کہ انہوں نے کہا کہ یار وہ اپنی برائی نہیں چھوڑ سکتا تو میں اپنا نیک کام کیوں چھوڑ دوں. یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ دوسروں کا حسد اس کو دوسروں کے ساتھ نیکی کرنے سے نہ روکے. یہ بہت اہم نکتہ ہے. یعنی ایسا نہ اگر یہ کرنا شروع کر دے گا نا تو وہ یوں خود جس سے حسد کیا جا رہا ہے وہ غیر منطقی کام کرنا شروع کر دے گا اور خود شر میں گرفتار ہو جائے گا. یہ بہت ضروری ہے. دوسری چیز جو بہت اہم ہے، اگر ایک شخص دوسروں کے ساتھ دوسرے شخص کا حسد کا شکار ہو گیا، دوسرا کام جو کرنا چاہیے وہ کہ دوسروں کے حسد کرنے کی وجہ سے وہ خود اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے غافل نہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے جو اس کو نعمتیں عطا کی ہیں، یہ نہ کہ اگر مجھ سے حسد کیا جا رہا ہے،
میں جو ہوں اس کی وجہ سے، دوسروں کے حسد کی وجہ سے اللہ نے جو مجھے نعمتیں دی میں اس سے غافل نہ ہو جاؤں. اسے چاہیے اللہ کی نعمتوں پہ توجہ دے اور اس کا شکر ادا کرے کہ اور اس حسد پہ دھیان نہ دے، بلکہ اب جو اللہ نے اس کو نعمتیں عطا کی ہیں اور وہ نعمتیں اتنی زیادہ ہیں جس کے ذریعے سے اگر وہ شناخت اور معرفت حاصل کر لے، وہ نعمتیں دوسروں کے لیے جو اس سے حسد کر رہا ہے اس تک بھی وہ نعمتیں پہنچ سکتی ہیں. بس یہ بہت ضروری ہے، یاد دہانی ہمیشہ رہنی چاہیے انسان کو جو حسد کر رہا ہے یا حسد کا شکار ہو رہا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ اس کو اس حسد کی برائیوں، اس کے نقصانات، انفرادی جو نقصانات ہیں، آفات ہیں جو یا معاشرتی حوالے سے، اس کو اس سے آگاہ ہونا چاہیے. اچھا، اس میں یعنی بات کو یعنی ختم کرنے سے پہلے میں کہنا چاہوں گا کہ اس میں ایک تیسرا اینگل بھی جو ہے وہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ ایک شخص ہے جو کہ حسد خود بھی نہیں کر رہا اور یعنی حسد کا شکار بھی نہیں ہے، بلکہ دیکھ رہا ہے کہ دو بندے جو ہیں وہ اس عمل کے اندر ملوث ہیں. یہ شخص جو ہے یہ بھی یعنی خطرے سے دوچار ہے. کس طرح کہ یہ بندہ جو ہے اگر غیبت کرتا ہے، یعنی ان دونوں کی بات کہیں تیسری جگہ جا کے کر رہا تھا، تب وہ تمہارے بارے میں مثلا اس طرح نقصان جی ہاں جی ہاں، یعنی یہ بندہ بھی جو ہے یہ بھی خطرے کی ذات کے اوپر ہے. اسے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے، اس کو ہونا چاہیے کہ وہ بھی حسد کا یا اس عمل کا حصہ نہ بن جائے. صحیح، یہ بہت اہم آپ نے سوال کیا. جو دیکھ رہا ہے، ناظر ہے، یہ دو شخصوں کے یا دو افراد یا دو تیسرا ہے، یعنی تیسرا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس عمل کا حصہ نہ بنے. اور پھر اس کو چاہیے کہ دونوں طرف جو ہو رہا ہے اپنی بصیرت آگاہی کے ذریعے سے، اپنی گفتگو کے ذریعے سے ان افراد کو متوجہ کرے کہ اس کے انفرادی کا نقصانات ہے، معاشرتی کا، یعنی اس کا یعنی مصالحانہ کردار ہونا چاہیے. ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک فقط سورہ فلق کے حوالے سے ہم نے تدبر کی بات کی اور اس کے اندر تفکر بھی کیا، تعقل بھی کیا، اس کی غرض و غایت تک بھی پہنچے. اور پھر یہ ہے کہ صورت میں طہارت جو ہے یہ فقط ایک سورہ جو ہے یہ انسانی زندگی کو، انسانی معاشرے کو بدلنے کے لیے کتنا اہم کردار ادا کر سکتی ہے اگر اس کے اوپر عمل کیا جائے، اور اگر ہمیں خداوند کریم توفیق دے کہ ہم اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں. نہ فقط یہ کہ یہ انفرادی زندگیوں کو تبدیل کرتی ہے بلکہ یہ معاشرتی زندگیوں کو بھی بدلتی ہے. اور آج جو ہم عالمی حالات دیکھتے ہیں، یعنی اگر ملکوں کے سربراہ یا ملکی لیول پہ بھی اس قانون اور اس اصول کو اپنا لیا جائے تو بہت سے ایسے مسائل ہیں جو کہ اس وقت دنیا کو درپیش ہیں، وہ قرآن کی اس ایک سورہ سے حل ہو سکتے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن کا بہت بڑا اعجاز ہے کہ وہ پوری انسانیت کے لیے جو ہے وہ ہدایت ہے. ڈاکٹر صاحب، ہماری بات تو شروع ہوئی تھی سورہ ناس کے حوالے سے کہ ہم سورہ ناس پہ بات کرنا چاہ رہے تھے، لیکن یہ بھی یقیناً ایک اہم مرحلہ تھا اور ضرورت تھی. میں چاہوں گا کہ سورہ والناس کے جو موضوعات ہیں، مضامین ہیں، آج ہم سورہ ناس کے جس طرح آپ کہتے ہیں مہمان بنتے ہیں، تو آج میری خواہش ہے کہ والناس سے بھی جو ہے ہمیں مستفید فرمائیے. جی ہاں، سورہ ناس کی تلاوت کرنے سے پہلے اور اس کے ترجمہ اور پھر اس میں تفکر کرنے سے پہلے سورہ ناس کا سارنامہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اس سے پورے سورے کے ہمیں جو ہے تفکر اور تعقل اور غرض و غایت و طہارت سمجھ آ جائے گی. دیکھیے انسانی زندگی میں مصائب آتے ہیں، انسانی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، انسانی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، نشیب و فراز آتے ہیں. تو اس لیے نہیں آتے کہ وہ انسان کو نابود کر دیں، وہ اس لیے نہیں آتے کہ انسان اس سے ختم ہو جائے، بلکہ ان کا فلسفہ یہ ہے کہ انسانی زندگی کی یہ جو نشیب و فراز ہے، یہ جو مشکلات ہیں، یہ جو اتار چڑھاؤ ہے، انسان کو اس کے حقیقی راستے، اس کو خالق کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آتے ہیں. یعنی یہ جو مشکلات آتی ہیں کہ تاکہ انسان ان کے ذریعے سے خدا سے اتصال کر لے. جیسے ابھی چند دنوں پہلے زلزلہ آیا تو لوگوں نے نماز آیات پڑھی، خدا کی طرف رجوع کیا، خدا کی طرف کی توبہ و مغفرت طلب کی. یہ بہت اہم ہے جو زندگی میں آتے ہیں. مگر اس دوران دل میں آنے والے غلط وسوسے بھی آ سکتے ہیں جب یہ مشکلات آتی ہیں، اور انسان کو اس کے حقیقی مسیر اور حقیقی راستے سے منحرف بھی کر سکتے ہیں. بس ضروری ہے کہ انسان کے پاس ایک ایسا عمل ہونا چاہیے، ایک ایسا لائے عمل ہونا چاہیے جو اسے ان حالات سے محفوظ رکھے، جو اور کسی قسم کے شک اور تردد کا شکار نہ ہو کہ انسان اس حقیقی سفر طے کر رہا ہے
مشکلات آ رہے ہیں، نشیب فراز آ رہے ہیں، تو وہ انسان اصل آتے ہیں کہ انسان خدا کی طرف متوجہ ہو جائے، لیکن اسی راستے میں وسوسے آنے کے ذریعے سے انسان کی زندگی میں شک آ سکتا ہے۔ تو ایسے میں انسان کے پاس ایک نسخہ ہونا چاہیے، ایک ایسا عمل ہونا چاہیے جو اسے ان حالات سے محفوظ رکھے، اور وہ انسان کبھی بھی اس کی زندگی میں شک نہ آئے، اس کی زندگی میں ابہام نہ آئے۔ تو وہ سورہ ناس کا وہ بہترین نسخہ ہے جس کے ذریعے وہ اس راستے کو آرام سے طے کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، سلسلہ گفتگو کا جاری ہے، انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، خوش آمدید۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی سورہ فلق کے حوالے سے، اور اس میں ہم تدبر اور تفکر کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ اچھا، میں چاہوں گا کہ جس طرح سے آپ نے سورہ فلق جو ہے اس کی تلاوت کی، اور تلاوت کرنے کے بعد اس کا ترجمہ بیان کیا، اور پھر یہ ہے کہ اس سورہ کے اندر جو الفاظ کے مختلف معنی تھے ان کا باہمی آپس میں ربط تھا، چونکہ یہ میرا خیال ہے کہ بنیادی ترین چیز ہے سورہ کے حوالے سے تدبر کے لیے۔ جس طرح سے ہمیں فلق کا آپ نے معنی بتایا، اعوذ کا معنی بتایا، کل کا معنی بتایا، اسی طرح سے اعوذ اور فلق کے آپس میں ربط کو بتایا۔ پھر یہ ہے کہ اگلے مرحلے میں وہ من شر ما خلق کے حوالے سے آپ نے بات کی، وہ تمام جو چیزیں ہیں وہ سورہ ناس کے حوالے سے بھی بیان کریں، تاکہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ سمجھ سکیں کہ کس طرح سے ہم نے اس سورہ میں تو جی میں چاہوں گا کہ یقیناً آپ کی بھی خواہش ہوگی کہ ان چند پروگراموں کے ذریعے اس چھوٹا سا جو ہماری تدبر کی مشق ہے، اس کے ذریعے ہمارے ناظرین اس قابل ہو جائیں کہ از خود قرآن کریم کی سورہ کے اوپر تدبر بھی کر سکیں اور اسے سمجھ بھی سکیں، اور یقیناً یہ ہمارے لیے جو ہے یہ اخروی نجات کا باعث ہوگا۔ جی ہاں، تو بسم اللہ کیجیے سورہ والناس۔ کہ سورہ کے مہمان کیسے بن سکتے ہیں؟ اس سورہ کے مہمان بننے کے لیے ہمیں سورہ کی تلاوت کرنی ضروری اس سورہ کی بار بار تلاوت کرنی ہوگی۔ اس سورہ سے انس پیدا کرنے کے نتیجے میں ہم تدبر کر سکتے ہیں۔ تو آئیں ناظرین، ہم مل کر اس سورہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ بیان کرتا ہوں۔ بنام خدائے رحمان الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، ملک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، انسانوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، پس پردہ رہ کر وسوسہ ڈالنے والے ابلیس کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کو دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، یعنی پس پردہ رہ کر جو ہے۔ اس کے بعد آخری آیت ہے، آخری دو آیتیں رہ گئیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں۔ دیکھیں، تدبر کے لیے انسان اگر چاہتا ہے اس سے اصول زندگی حاصل کرے، کسی صورت میں مشق کرنا چاہتا ہے، تو اس کی سورہ کی بار بار تلاوت کرنی ہوگی۔ جتنا زیادہ اس سورہ سے انس پیدا ہوگا، اتنا زیادہ آپ جب اس سورہ کے مہمان بنیں گے، وہ خود سورہ میزبانی کا کردار ادا کرے گی۔ اور تمسک میں کہتا ہوں کہ سب سے اہم ہے کہ یعنی خداوند کریم سے اس کے کلام کے ذریعے جو ہے وہ تمسک کیا جائے، اور اسے بسم اللہ آگے بیان کیجئے گا۔ اس کے الفاظ کے اندر الفاظ کو غور کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ ایک لفظ جو ہے کل کی ہم پہلے وضاحت کر چکے ہیں۔ کل اعوذ برب، اعوذ کے معنی بھی بیان کیے تھے، پناہ کے حوالے سے، اور پناہ کسے کہتے ہیں۔ کل کے معنی بیان کیے تھے۔ رب کا معنی بھی ہم نے بتایا تھا، وہ تدبیر کرنے والا، جس نے کائنات بنائی، جس کو انسان بنایا ہے۔ رب وہ ہوتا ہے جو انسان کی نقائص کو دور کرتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اس کو کمال کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک ناس کا لفظ ہے۔ ناس کے لفظ کو سمجھنا ضروری ہوگا۔ ناس کہتے ہیں کسی چیز یا شخص سے واضح طور پر محبت اور میل کے ساتھ نزدیک ہونا، اور اس سے انس پیدا کرنے کو کہتے ہیں۔ اور یہ لفظ جو ہے نفرت اور وحشت اور دوری کے مقابلے میں آیا ہے۔ یہ لفظ بہت اہم ہے، اور یہ انسان جو ہے ناس، اناس سے ماخوذ ہے، جس سے مراد انسان کی معاشرتی حیثیت ہے۔ یہ پہلے آیت کی تھوڑے سے الفاظ کی وضاحت کی ہے۔ اب اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ لفظ کو تو ہم سمجھ گئے کہ لفظ آ رہا ہے کل،
اعوذ برب برب الناس، اس کے حوالے سے جو کل اعوذ سے مراد کیا ہے اس پہ ہم تھوڑا تفکر کرتے ہیں۔ کل اعوذ کا مطلب یہ کہ انسان کو زندگی میں مختلف خطرات کا سامنا ہے، انسان کو زندگی میں بہت ساری مشکلات ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ ان خطرات سے آگاہ ہو پہلے مرحلے میں، ان خطرات کے بارے میں جانیں، اس خطرات کے بارے میں بصیرت حاصل ہو اور پھر اپنے آپ کو ان خطرات سے بچائیں۔ ماشاء اللہ۔ اس میں اگلا جو مرحلہ ہے یعنی قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، ملک الناس جو ہے یہ یعنی اس سے مراد ہے کہ اعوذ برب الناس اور پھر ملک الناس مالک الہ الناس الناس، تین بار یہاں پہ یعنی وہ انسان کے حوالے سے۔ اچھا یہ ایک طرح سے آپ یہ بھی دیکھیں کہ تین خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں، پروردگار کی صفات بھی بیان کی جا رہی بہت ہیں اہم نکتہ، جی ہاں جی، کہ رب ہے ناس کا، ہاں، ملک ہے لوگوں ناس کا کا، رب، لوگوں کا بادشاہ، لوگوں الہ کا ہے معبود، ناس جی ہاں۔ کا، یعنی ہم اس میں لوگوں ہم کا تفکر کرتے ہیں مزید، تو میں پہلے سے کہتا کل اعوذ میں ہم نے ایک نکتہ جو آپ کے سامنے اور ناظرین کے سامنے پیش کیا کہ انسان کو زندگی میں مختلف خطرات کا سامنے اور اس سے خطرات سے بچنے کے لیے ان خطرات کے بارے میں آگاہی ضروری ہے، ان خطرات کی معرفت ضروری ہے، درست ہے۔ تب بچا سکتا ہے۔ اور دوسرے انسان کو بھی، نہ فقط مجھے ان خطرات کا سامنے ہے، دوسرے انسانوں کو بھی خطرات کا سامنے ہے، لہٰذا دوسروں کو بھی اس سے آگاہی ضروری ہے۔ یہ فقط نہیں کہ میں نے خطرات سے آگاہ ہو گیا، اب میں ان خطرات سے آگاہ ہو گیا، میں اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے معاشرے کو بھی، ان کو بھی خطرات سے آگاہ ہے۔ اچھا یہ دیکھیں یعنی یہ ہے ہماری قرآن کریم کے حوالے سے جو ہماری غیر سنجیدگی ہے نا، وہ یہاں پہ اس کا اظہار ہوتا ہے کہ اب قرآن کریم نے کہہ دیا قل اعوذ برب الناس، یعنی انسانوں کو درپیش خطرات، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم نے اس کو پڑھنا ہے تو ہم نے اس کو ایسے اوپر سرسری سا پڑھ کے گزر جاتے ہیں، جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خطرات کی شناخت ہونی چاہیے، تب بھی ہم خطرات سے بچ سکتے ہیں نا، تب آپ خطرات سے بچیں تب ہم گے، پناہ گاہ میں آ سکتے جب ہیں آپ تدارک کی کوشش کریں گے۔ جی، نہ صرف یہ کہ آپ کو اپنی ذات کے یعنی خطرات سے آگاہ ہونا چاہیے، بلکہ لوگوں کو جو درپیش خطرات ہیں اس سے بھی آپ کو آگاہ ہونا چاہیے۔ دوسروں کو خطرات سامنے، پھر جب میں پناہ گاہ میں آ رہا ہوں، جی ہاں، میں جو ایک قل اعوذ برب الناس یعنی کہا جا رہا ہے پناہ میں آ جاؤ، تو میں رب الناس کی پناہ میں آ رہا ہوں، میں الہ الناس کی پناہ میں آ رہا ہوں، جی ہاں۔ میں ملک الناس کی پناہ میں اچھا آ رہا یہ ہوں۔ تو یہاں پہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ دوسروں کو بھی ان خطرات سے متوجہ کرنا ہے، دوسروں کو بھی پناہ میں آنے کے طریقہ کار ہم نے بتانا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ پورے معاشرے کو بھی جو ہے رب الناس کی پناہ میں لے آئیں، الہ الناس کی پناہ میں لے آئیں، ملک الناس کی پناہ میں لے آئیں۔ یہ ایک مسلمان کی جو زندگی کا جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا، بلکہ ہر سال انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے، جو اس کا موٹیو ہے، اس کو جو ہے وہ یعنی بیان کر رہا ہے، اور بڑی خوبصورتی سے۔ میں چونکہ ہمارا وقت جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، میں آخری 2 منٹ کے اندر میں آپ سے خواہش کروں گا کہ یہ جو 3 صفات اکٹھی بیان کی گئی ہیں، اس کو کیا مقصد ہے، کیوں اس لیکن طرح میں سے؟ اس سے پہلے کہ 3 صفات پر روشنی کریں، آج میں پہلی صفت کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ کس کی پناہ میں آنا ہے، کہا جا رہا ہے رب الناس کی پناہ میں آنا ہے۔ پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملک الناس کی وضاحت کریں گے، الہ الناس کی وضاحت کریں گے، اور ان تینوں کے درمیان ارتباط کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج جو ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں آج کے اس پروگرام میں، رب الناس کیا ہوتا ہے، لوگوں کو جاننے، یہ دیکھیں رب الناس، یہاں پہ لوگوں کو جان لینا چاہیے، لوگوں کو آگاہ ہونا چاہیے کہ ان کی تدبیر ایک ایسے شخص کے اختیار میں جو مدبر ہے، یعنی رب یعنی وہ جو تدبیر کرنے والا ہے، یعنی اس کے اختیارات، وہی انسان کا جو اس نظام زندگی بنائے ہے، کائنات ہے، کہ ہمیں آگاہ ہونا چاہیے، اور لوگوں کو کیسے زندگی گزارنی ہے، لوگوں نے کیسے اپنے معاشرے میں رہنا ہے، اس معاشرے میں رہنا ہے، تو یہ رہنمائی کون کر سکتا ہے؟ وہ رب بھی کر سکتا ہے، یعنی وہ پالیسی ساز ہے، وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہ ہماری ہدایت کرتا ہے۔ تو انسان نے کمال حقیقت تک پہنچنا ہے تو رب بھی اس کی مدد کرتا ہے کہ وہاں تک انسان پہنچ سکے۔ میں بڑا خوبصورت جملہ پڑھ رہا تھا ناظرین کرام کہ جب انسان چھوٹا ہوتا ہے تو
والدین جو ہیں وہ اس کے ایک طرح سے یعنی اس کی مربی ہوتے ہیں، اس کی بہت پیاری ربوبیت مثال کر بات رہے کر ہوتے رہے ہیں جی، جی یعنی اس کے مربی ہوتے ہیں، اور ان مربیوں کی موجودگی میں انسان کو نہ کسی بادشاہ کی ضرورت ہوتی ہے نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اس کے بادشاہ بھی وہی ہیں، وہ اس کے الہ بھی وہی۔ اور کتنا خوبصورت بات ہے جو اس آیت کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ہمارا مربی جو ہے وہ بتا رہا ہے خداوند کریم کہ تیرا مربی جو ہے وہ کون ہے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ ہمارے پروگرام جو ہے اس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ خداوند کریم سے یہ دعا ہے کہ ہمیں وہ اس ماہ مبارک کے اندر قرآن کی برکات، قرآن کی نعمات، قرآن کی فیوز جو ہے اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔